سارے بولو رحمتاً للعالمین، رحمتاً للعالمین۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے نا، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ جب سب سے بڑی رحمت آپ ہے اور سب سے بڑی نعمت بھی حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ رب فرماتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی ناشکرے ہو گئے، اللہ کی نعمت کا انکار کیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر اس آیت کے تحت امام بخاری نے لکھا کہ یہاں نعمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں محمد النعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے مراد نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی حضور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل۔ سورہ الاحزاب پہلی آیت جو پڑھی تھی وہ سورہ ابراہیم سے تھی۔ سورہ الاحزاب رب نے فرمایا بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ رب فرماتا ہے مومنوں کو، ایمان والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پہ سب سے بڑا فضل کر دیا ہے۔ اس فضل سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ جب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا، بولو سب سے بڑا۔ اس لیے اگر ہم یوں کہہ دیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ یا اللہ تو نے کیا احسان کیا؟ فرمایا میں نے انہیں اپنا نبی عطا فرما دیا ہے۔ پتہ چلا اللہ کا سب سے بڑا احسان بھی حضور ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام بھی حضور ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی حضور ہے۔ اور فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، جس دن تمہیں اللہ کا انعام ملے، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی نعمت ملے، اللہ کا فضل ملے، اللہ کا احسان ملے، اللہ کا انعام ملے، وہ دن بھول جانے کے قابل نہیں، ان دنوں کو یاد رکھا کرو۔ ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو سنیے حضرات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت، نعمت، فضل، احسان ہے، تو جس دن کریم آقا آئے، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کا نزول جلال ہوا، آپ کا ورود مسعود ہوا، آپ کا ظہور قدسی ہوا، آپ کی تشریف آوری ہوئی، میرے نبی کا میلاد ہوا، وہ دن بھول جانے کے قابل نہیں ہے، وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دن ہے، یہ اللہ کا دن ہے۔ آئیے قرآن پڑھیے، رب ذوالجلال کی قسم، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار وہ دن یاد کرائے جن دنوں میں اللہ نے امتوں پر انعام کیا، وہ دن یاد کرائے، ان دنوں کو فرمایا یاد رکھو۔ وہ دن جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی،
رب بار بار کہتا ہے اس دن کو یاد رکھو، یاد رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث، سیاستہ کی حدیث، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ مدینہ پاک کے لوگ، یہاں پر یہودیوں کی اکثریت تھی۔ مدینہ طیبہ کے یہود وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے، عاشورے کا روزہ، عاشورہ محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا، پوچھا کہ اے یہودیوں، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہے، تورات کے اندر ہے، ہمارے سلف صالحین نے ہمیں بتایا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، قوم بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون غرق ہو گیا اور قوم موسیٰ محفوظ رہی۔ یہودیوں نے کہا کہ اس دن شکرانے کے طور پر ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا انعام کیا، ہمیں فرعون سے نجات عطا کر دی، ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب یہ بات گفتگو سنی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو بدعت ہے، تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا، تورات میں آیا ہے، رب نے کہا ہے کہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہزاروں سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کو تم آج تک کس کی یاد بناتے ہو؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو طریقہ درست نہیں ہے، یاد تو نہیں بنانی چاہیے، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کرنے کا کیا فائدہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ میرے کریم آقا نے جب یہودیوں کی یہ بات سنی تو اپنے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کو فرمایا صحابہ سن لو، اور اللہ کے محبوب نے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے صحابہ کے سامنے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، اے یہودیوں، موسیٰ علیہ السلام کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تم تو ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ ہاں ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا حق تم سے زیادہ ہم پر ہے، ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق ہے، ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہے، میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ سن لو، یہ فقط ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، ایک نہیں تم 2 دن کے روزے رکھا کرو۔ میں یا 9 اور 10 کا کر لوں یا 10 اور 11 کا کر لو، اس روزے کو ختم نہیں کیا، اس یادگار کو حضور نے مٹایا، اس یاد کو ختم نہیں کیا، فرمایا اس یاد کو باقی رہنے دو۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں تو یاد منانا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے؟